السلام علیکم ناظرین۔ دور حاضر کی سب سے اہم ترین شخصیت امام مہدی علیہ السلام کے سلسلے میں جو سیریز ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، آج اس کا عنوان ہے امام حسن عسکری علیہ السلام کی وفات کے ثبوت، جو کہ 11ویں امام ہیں۔ آئیے آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سعد بن عبداللہ نے کہا کہ ہم سے بیان کیا ان لوگوں نے جو امام حسن عسکری علیہ السلام کی وفات پر اور آپ کی تدفین میں حاضر تھے، اور جن کی تعداد کو شمار نہیں کیا جا سکتا، اور یہ ناممکن ہے کہ وہ سب جھوٹ پر متفق ہو جائیں۔ اور اس کے بعد ہم ماہ شعبان 278 ہجری میں، یعنی امام حسن عسکری علیہ السلام کی وفات کے 18 سال یا اس سے زیادہ کے بعد، احمد بن عبید اللہ بن یحییٰ بن خاقان کے دربار میں پہنچے، اور وہ ان دنوں بادشاہ کی طرف سے ضلع کم میں ٹیکس جمع کرنے پر مامور تھا۔ وہ لوگوں میں سب سے زیادہ ناسبی اور اہل بیت کے ساتھ بہت زیادہ دشمنی رکھنے والا تھا۔ وہاں آل حضرت ابو طالب نے، جو لوگ سرمن رائے سامرہ میں مقیم تھے، ان کے عقیدے، مسلک، نیکی اور بادشاہ کے نزدیک ان کی منزلت کے بارے میں بات چھڑ گئی، تو احمد بن عبداللہ نے کہا، میں نے علوی خاندان میں سے سرمن رائے میں کسی کو نہیں دیکھا، نہ ہی پہچانا، جو امام حسن عسکری علیہ السلام کی طرح ہو، نہ ہی کسی ایسے شخص کے بارے میں سنا جو آپ کی طرح سیرت، سکون، پاک دامنی، ذہانت کی بدولت اپنے اہل بیت اور بادشاہ اور تمام بنی ہاشم کے نزدیک صاحب عزت ہو، نہ ہی اس بات میں کہ وہ لوگ اپنے عمر رسیدہ اور ذی قدروں پر آپ کو ترجیح دینے میں آپ کی طرح ہوں۔ اس طرح فوج کے سردار، وزراء، دربار کے کاتب اور عوام الناس بھی۔ ایک دن میں اپنے والد کے سرہانے کھڑا تھا۔ وہ دن ان لوگوں کے ساتھ دربار لگانے کا تھا۔ اتنے میں ان کے دربان آئے اور ان سے کہا کہ امام حسن عسکری علیہ السلام دروازے پر کھڑے ہیں۔ انہوں نے بلند آواز میں کہا کہ انہیں اجازت دے دیں۔ بس ایک ایسا مرد داخل ہوا جو گندم گوں، جن کی پتلی بڑی اور چوڑی تھی، خوبصورت قدم، حسین چہرہ، بہترین جسم اور نوجوان تھے۔ وہ جلالت اور ہیبت کے مالک تھے۔ جب میرے والد کی نظر ان پر پڑی تو وہ اٹھے اور ان کی جانب چند قدم چلے، اور میرے علم میں نہیں ہے کہ انہوں نے اس طرح کا سلوک بنی ہاشم میں سے یا فوج کے سرداروں میں سے یا ولی عہدوں میں سے کبھی کسی کے ساتھ کیا ہو۔ جب وہ ان کے قریب پہنچے تو انہیں گلے لگایا، ان کے چہرے اور ان کے پہلوؤں کو بوسہ دیا، اور ان کے ہاتھ کو پکڑ کر انہیں اس جائے نماز پر بٹھا دیا جس پر وہ خود بیٹھے ہوئے تھے، اور خود ان کے پاس بیٹھ گئے، جبکہ اپنا چہرہ ان کی جانب کیا ہوا تھا، اور ان سے باتیں کرنے لگے، اور ان کو کنیت سے پکارتے رہے، اور بار بار یہ کہتے تھے کہ میری جان اور میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں۔ میں اس منظر سے بہت متعجب ہوا۔ اتنے میں دربان داخل ہوئے اور کہنے لگے کہ فوج کا سردار خلیفہ معتمد کا بھائی متوکل آیا ہے، اور جب بھی موفق کا میرے والد کے پاس آنا ہوتا تھا، یہ معمول تھا کہ اس کے دربان اور اس کے خاص سرداران فوج پہلے داخل ہو جاتے تھے، اور گھر کے دروازے سے لے کر میرے والد کے دربار تک صف لگائے کھڑے ہو جاتے تھے، یہاں تک کہ وہ دربار میں داخل ہو جائے، اور جب تک وہ داخل نہ ہو جاتا وہ ایسے ہی کھڑے رہتے تھے۔ میرے والد لاپرواہی کے ساتھ ان کے امام حسن عسکری علیہ السلام کے سامنے بیٹھے رہے اور باتیں کرتے رہے، یہاں تک کہ اپنے خاص غلاموں کی طرف دیکھا، پھر ان سے کہا، اگر آپ چاہیں تو تشریف لے جائیے، خدا مجھے آپ پر قربان کرے اے حسن عسکری علیہ السلام۔ پھر اپنے غلاموں سے مخاطب ہوئے کہ ان کو صف میں کھڑے لوگوں کے پیچھے لے جاؤ تاکہ امیر یعنی موفق انہیں نہ دیکھ لے۔ پس وہ کھڑے ہو گئے اور میرے والد بھی کھڑے ہو گئے،
اور ان کے ساتھ گلے ملے اور چہرے کا بوسہ لیا اور وہ چلے گئے۔ میں نے اپنے والد کے دربان اور غلاموں سے پوچھا، تمہیں ہلاکت ہو، یہ کون ہیں جن کے ساتھ میرے والد نے ایسا سلوک کیا؟ انہوں نے کہا، یہ علوی خاندان کا ایک مرد ہے جن کو امام حسن عسکری علیہ السلام کہا جاتا ہے اور ابن الرضا کے نام سے پہچانے جاتے ہیں۔ پس میرے تعجب میں اضافہ ہوا۔ پس وہ پورا دن ان کے بارے میں اور میرے والد اور جو کچھ میں نے دیکھا تھا کے بارے میں مضطرب اور بے چین رہا، یہاں تک کہ رات آ گئی۔ ان کی عادت یہ تھی کہ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد امور مملکت سے متعلق جن باتوں کی ضرورت تھی اور جو کچھ بادشاہ کو پیش کرنے ہوتے تھے پر نظر ڈالنے کے لیے بیٹھ جاتے تھے۔ جب انہوں نے نماز پڑھ لی اور دوسرے کاموں سے فارغ ہو گئے تو میں ان کے پاس گیا اور ان کے سامنے بیٹھ گیا۔ انہوں نے مجھ سے کہا، اے احمد، کیا تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہے؟ میں نے کہا، ہاں بابا، اگر مجھے اجازت دیں تو میں اس بارے میں آپ سے سوال کروں گا۔ انہوں نے کہا، اے میرے بیٹے، میں نے تجھے اجازت دی، اب جو تو پسند کرتا ہے مجھ سے کہہ۔ میں نے ان سے کہا کہ اے بابا، وہ مرد کون تھا جو صبح آپ کے پاس آیا تھا اور آپ نے تکریم و تحلیل اور احترام کا سلوک ان کے ساتھ کیا اور آپ بار بار اپنے آپ کو اور اپنے والدین کو ان پر قربان ہونے کی تمنا کر رہے تھے؟ انہوں نے کہا، اے بیٹا، وہ رافضیوں کے امام ہیں، وہ امام حسن عسکری علیہ السلام ہیں۔ پھر ایک لمحہ خاموش رہے اور اس کے بعد بولے، اے بیٹا، اگر خلافت بنی عباس کے خلفاء سے زائل ہو جائے تو بنی ہاشم میں سے کوئی بھی اس کا مستحق نہیں ہوگا سوائے ان کے۔ یہ تو اپنی فضیلت، پاک دامنی، وقار، تسلط بر نفس، زہد، عبادت، خوش اخلاقی اور نیکی کی بنا پر اس کے مستحق ہیں۔ اگر تو ان کے پدر بزرگوار کو دیکھتا تو انہیں بھی ایک جلیل القدر، ذہین، نہایت نیک اور فاضل مرد پاتا۔ اپنے بابا سے ان کے بارے میں یہ سن کر میری بے چینی اور فکر مندی اور باپ کے خلاف غم و غصے میں اضافہ ہوا۔ اب اس کے بعد میرے پاس سوائے اس کے کوئی مقصد نہیں تھا کہ میں ان کے بارے میں پوچھوں، ان کے بارے میں تحقیق کروں۔ پس میں نے بنی ہاشم سے عقائدین، فوج، کاتبین، قاضیوں، فقہا سے اور تمام لوگوں میں سے جس سے بھی ان کے بارے میں پوچھا، میں نے یہی پایا کہ وہ ان کے نزدیک نہایت معزز، مکرم اور اعلیٰ مقام اور حسن کلام والے ہیں، اور وہ لوگ ان کے گھر والوں اور بزرگوں اور سب پر ترجیح دیتے ہیں، اور ہر ایک یہی کہتا ہے کہ وہ رافضیوں کے امام ہیں۔ پس ان کی منزلت میری نگاہ میں عظیم ہو گئی، کیونکہ میں نے نہیں پایا ان کے کسی دوست یا دشمن کو مگر یہ کہ وہ ان کے بارے میں اچھی باتیں کرتا اور ان کی مدحت کرتا ہے۔ ایک دن جعفر، جو امام حسن عسکری علیہ السلام کا بھائی تھا، جو علل اعلان فسق و فجور کرنے والا، لاپرواہ اور بدترین شرابی تھا، اس نے میرے والد کے پاس آدمی بھیجا اور کہا کہ امام حسن عسکری علیہ السلام بیمار ہو گئے ہیں۔ پس اسی لمحہ میرے والد سوار ہو گئے اور دارالخلافہ کی طرف چل پڑے۔ پھر نہایت عجلت میں واپس آ گئے جب ان کے ساتھ امیر المؤمنین کے 5 نوکر تھے۔ سب کے سب اس کے معتمد اور خواص تھے۔ ان میں سے ایک نہریر تھا۔ انہیں حکم دیا کہ وہ امام حسن عسکری کے گھر پر پہرہ دیں اور ان کے حال چال سے باخبر رہیں، اور اتباع کے ایک گروہ کو بلا بھیجا اور انہیں حکم دیا کہ وہ مسلسل ان کے پاس آتے جاتے رہیں اور صبح و شام ان کی دیکھ بھال کرتے رہیں۔ اس کے 2 دن کے بعد ایک آدمی یہ خبر لے کر آیا کہ وہ نہایت ضعیف اور کمزور ہو چکے ہیں، تو ان کے پاس جانے کے لیے چل پڑے، یہاں تک کہ صبح تک ان کے پاس رہے۔ پھر اتباع کو حکم دیا کہ وہ ان کے پاس رہیں۔ اس کے بعد قاضی القضاء چیف جسٹس کو بھلا بھیجا۔ وہ دربار میں حاضر ہوا تو اسے حکم دیا کہ وہ ان کے اصحاب میں 10 آدمی جن کی دیانتداری، ایمانداری اور پرہیزگاری قابل اعتماد ہو کا انتخاب کرنا۔ پس انہیں حاضر کیا گیا اور انہیں امام حسن عسکری علیہ السلام کے گھر بھیجا گیا اور انہیں حکم دیا گیا کہ دن رات وہیں رہیں، یعنی وہاں رکے رہیں، یہاں تک کہ آپ
وفات پا گئے، اور یہ سنہ 260 ہجری ماہ ربیع الاول کے چند دن گزرنے کے بعد کی بات ہے۔ پس پورے سرمن رائے سامرا میں یہ پکار تھی کہ امام حسن عسکری علیہ السلام فوت ہو گئے۔ بادشاہ نے ان کے گھر تفتیش کے لیے آدمی بھیجے تاکہ وہ ایک ایک کمرے کی تفتیش کریں، اور وہاں ہر چیز پر ان لوگوں نے مہر لگا دی۔ اس دوران ان لوگوں نے ان کے وارث اور بیٹے کو دیکھنا چاہا، پس ایسی عورتوں کو لے آئے جو حاملہ عورتوں کی تشخیص کر سکتی تھیں۔ پس وہ عورتیں آپ کی کنیزوں پر وارد ہوئیں، انہوں نے ان کا معائنہ کیا۔ ان میں سے بعض نے بتایا کہ وہاں ایک کنیز ایسی ہے جو حاملہ ہے، چنانچہ اس کو لانے کا حکم دیا گیا۔ پس اس کو ایک کمرے میں بٹھا دیا گیا، اور اس پر نحریر نامی خادم اور اس کے ساتھی اور چند عورتوں کو نگران قرار دیا گیا۔ پھر اس کے بعد آپ کی رسومات کی ادائیگی کے لیے تیاریاں شروع کر دی گئیں۔ تمام بازاروں کو بند کر دیا گیا۔ میرے والد اور دیگر بنی ہاشم کے افراد، فوج کے قائدین اور دربار کے کتاب اور تمام لوگ آپ کی تشییع جنازے میں شریک ہوئے۔ پس اس دن سرمن رائے سامرا میں قیامت جیسا منظر برپا تھا۔ جب وہ رسومات سے فارغ ہو گئے تو بادشاہ نے ابو عیسیٰ ابن متوکل کو بلا بھیجا، اور ان سے کہا گیا کہ وہ نماز جنازہ ادا کریں۔ پس جب جنازے کی نماز کے لیے رکھا گیا تو ابو عیسیٰ اس کے نزدیک ہوئے، اور آپ کے چہرے سے کفن ہٹا کر بنی ہاشم کے افراد یعنی علوی اور عباسی خاندان کے افراد، فوج کے قائدین، دربار کے کتاب، تمام قاضیوں، فقہا اور معتبرین قوم کے سامنے پیش کیا اور کہنے لگا، یہ امام حسن عسکری علیہ السلام ہیں جو اپنے بستر پر طبعی موت مرے ہیں، اور امیر المومنین کے نوکروں اور خادموں اور ان کے قابل اعتماد لوگوں سے فلاں فلاں، اور اتباع میں سے فلاں فلاں، اور قاضیوں میں سے فلاں فلاں اس وقت موجود ہیں۔ یہ کہہ کر انہوں نے ان کے چہرے کو ڈھانپ دیا اور کھڑے ہو کر نماز پڑھائی اور 5 تکبیریں کہیں۔ پھر جنازے کو اٹھانے کا حکم دیا گیا، پس ان کے گھر سے جنازہ اٹھا لیا گیا اور وہاں دفن کر دیا گیا جہاں ان کے والد دفن کیے گئے تھے۔ اس کے بعد بادشاہ نے امام حسن عسکری علیہ السلام کے بیٹے کی تلاش شروع کر دی، کیونکہ اس کے کان میں یہ خبر پہنچ چکی تھی کہ ان کا کوئی بیٹا ہو چکا ہے، اور وہ اپنے والد کی وفات سے چند سال پہلے ہوا ہے۔ اور انہوں نے اپنے اصحاب کے سامنے اپنے بیٹے کو پیش کر کے کہا ہے کہ یہ میرے بعد تمہارا امام ہوگا اور تم پر میرا جانشین ہوگا، بس اس کی اطاعت کرو اور میرے بعد متفرق نہ ہونا۔ اگر ایسا کرو گے تو اپنے دین کے بارے میں ہلاکت میں پڑ جاؤ گے، اور یہ بھی کہ تم لوگ اس کے بعد ان کو نہ دیکھو گے۔ پھر انہیں غائب کر دیا اور ان کو ظاہر نہیں کیا، اس لیے بادشاہ ان کی تلاش میں سے باز نہیں آتا تھا۔ پس جب غیبت کے واقعہ ہونے کے سلسلے میں محمد بن حنفیہ، امام جعفر صادق علیہ السلام، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اور امام حسن عسکری علیہ السلام کے بارے میں جو کچھ دعویٰ کیا گیا تھا وہ غلط اور باطل ثابت ہوا، اور وہ اس طرح کہ ان کی وفات کا واقعہ پایہ ثبوت کو پہنچا کہ یہ غیبت ان پر واقعہ ہوئی ہے جن کے بارے میں پیغمبر خدا اور ائمہ علیہم السلام نے نص اور صراحت کے ساتھ بیان فرمایا ہے، اور وہ حجت ابن الحسن بن علی بن محمد العسکری علیہ السلام ہیں۔ امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں سوال کرنے والا ان 2 باتوں سے خالی نہیں، یا تو وہ ہمارے 11 اماموں کا ماننے والا ہے یا ان کی امامت کا قائل نہیں ہے۔ اگر وہ ان کی امامت کا قائل ہے تو اس کے لیے ضروری اور لازم ہے کہ 12ویں امام کی امامت کا بھی قائل ہو جائے، کیونکہ آپ کے اجداد جو ائمہ علیہم السلام ہیں کی طرف سے آپ کے نام اور نسب کے متعلق نصوص موجود ہیں، اور ان شیعوں کا بھی اس بات پر اجماع ہے کہ وہ امام ہیں اور وہ قائم ہیں جو اپنی طویل غیبت کے بعد ظہور فرمائیں گے اور زمین کو عدل و قسط سے بھر دیں گے جس طرح وہ ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی۔ اگر پوچھنے والا 11 اماموں کو ماننے والوں میں سے نہ ہو تو ہمارے لیے یہ ضروری نہیں کہ ہم
بارے میں امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں اس کو کوئی جواب دیں، بلکہ اس کے اور ہمارے درمیان آپ کے 11 آباء و ائمہ علیہم السلام ہیں کہ امامت کو ثابت کرنے کے بارے میں بات ہوگی۔ اور یہ اس طرح ہے جیسے کوئی یہودی ہم سے پوچھے کہ کیوں ظہر، عصر اور عشاء کی نمازیں 4 رکعتیں، صبح کی 2 رکعت اور مغرب کی 3 رکعتیں ہو گئیں۔ تو ہم پر اس بارے میں کوئی جواب دینا ضروری نہیں ہے، بلکہ ہمیں یہ حق پہنچتا ہے کہ ہم اس سے کہیں کہ تم تو اس نبی کی نبوت کے منکر ہو جس نے یہ نمازیں اور ان رکعتوں کی تعداد ہم تک پہنچائی ہے، پس تم ہم سے اس کی نبوت کے بارے میں بات کرو گے۔ اگر نبوت ثابت نہیں ہوگی تو یہ نمازیں بھی ثابت نہیں ہوں گی اور اس کے بارے میں پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اور اگر نبوت کی ثابت ہو گئی تو تمہیں ان نمازوں کی انہی رکعتوں کے ساتھ اقرار کرنا پڑے گا، کیونکہ ان کو لانے والے کی درستگی ثابت ہو چکی ہے اور اس کی امت کا بھی اس پر اتفاق رائے ہے، خواہ تم اس بارے میں علت کو جانو یا نہ جانو۔ اور یہی جواب ہو بہو امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں پوچھنے والے کے لیے ہے۔